عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال اللہ تبارک وتعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 15 ربیع الاول سن 1442 ہجری، مطابق 2 نومبر سن 2020 بروز پیر، وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کی ایک عظیم الشان معیاری علمی دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان پنجاب پاکستان میں ادارے کے بانی و محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ادارے کی حال و مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے یہ نمائندہ باوقار اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر حضرات نے بہتر انداز میں وقت کی مناسبت سے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے نہایتی محب محسن اور مشفق مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے علمی کمالات سے نوازا ہے، اور اس کے بعد جامعہ خیر المدارس کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دارالعلوم کبیروالا کے استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہر ایک کی گفتگو ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است کا مصداق ہے۔ ہر پھول کا اپنا رنگ، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے۔
ان حضرات نے جو قیمتی نصائح فرمائیں، بلا شبہ اگر ہمارے عزیزوں نے، ہمارے ادارے کے اساتذہ نے اور ہم سب نے ان پر عمل کیا تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ جہاں تک حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، آپ نے سنا، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ جامع صفات تھے، وہ بیک وقت قرآن کریم، تجوید و قراءات کے بہترین تجربہ کار مقبول استاذ تھے، اور پھر اللہ نے ان کو شیخ الحدیث بھی بنایا، اور وہ درس نظامی کے بھی اور اسی طرح کتب کے بھی بہت ہی کامیاب مدرس اور استاد تھے، مصنف بھی تھے، مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، اور اللہ نے ان کے اندر بہت سی خوبیوں اور محاسن کو جمع کر دیا تھا۔ یہ دارالعلوم رحیمیہ ان کی محنتوں کا شاہکار ہے۔ اس تنگ علاقے میں اتنی بڑی جگہ پر یہ ادارہ ایسے ہی نہیں بن گیا، بلکہ یہ ان کی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے سے یہ بنا ہے، اور اس پر نامعلوم ان کی کتنی فکر اور کتنی محنت لگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ عظیم کام لیے ہیں، یہ ان کے لیے صدقات جاریہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واپس نہیں آیا، اس دنیا میں آیا وہ جانے کے لیے آیا، اور جو چلا گیا وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آیا۔ اب ان کے صاحبزادوں کو اور ان کے متوسلین و متعلقین کو ان کی جگہ لینی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے، اور جامعہ خیر المدارس ملتان میں بعد نماز مغرب ان کا ایک طویل بیان ہوا جو فلسفہ موت کے نام سے خطبات حکیم الاسلام میں چھپا ہوا ہے۔ حضرت قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر خوبیوں اور کمالات میں ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو جمع کیا، اور اس پر بڑی محنت کی، اور اس کے لیے ان کو سفر کرنے پڑے، اور انہوں نے قریب اور دور سفر کیے، کیسٹیں حاصل کیں، اور حضرت کی کہیں چھپی ہوئی تقریریں جمع کیں، اور ایک بہت بڑا علمی خزانہ خطبات حکیم الاسلام کے نام سے انہوں نے مرتب فرمایا، جس کے ایک تقریر پر ہم کئی مہینوں کے جمعے پڑھا لیتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علوم وہبیہ عطا کیے تھے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ ایشیا کا سب سے بڑا خطیب امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پائے کا کوئی خطیب آج تک بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا، ہم نے نہیں سنا، وہ مجمع میں بیٹھ کر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنا کرتے تھے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ شاہ جی حضرت قاری طیب صاحب کی تقریر کے لیے مجمع میں سامنے بیٹھ کر اپنی زلفیں انہوں نے کھولی ہوئی ہوتی، اور ان کی نگاہیں قاری صاحب کے چہرے پر رہتی، اور قاری صاحب جب کوئی علمی نکتہ بیان کرتے تو فوراً بے ساختہ شاہ جی فرماتے، واہ قاسم کی روح، واہ قاسم کی روح، فرماتے یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بول رہی ہے۔ میں اساتذہ سے، طلباء سے درخواست کروں گا کہ وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو کے مطالعے کو اپنا معمول بنائیں۔ آپ کو وہ چیزیں اس میں ملیں گی جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کو قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، پھر تو لائن لگ گئی خطبات کے بارے میں۔ یہ بنیاد قاری ادریس صاحب نے رکھی، اور پھر تو جناب ہر ایک کے خطبات، ہر ایک کے بیانات، ہر ایک کی تقاریر چھپنے لگ گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سارا ثواب قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ بنیاد رکھ دی کہ خطبات کو جمع کرنا ہے، پھر تو سب خطبات جمع ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفہ موت پر بیان فرمایا وہ، اور میں عجیب بات ہے، میں ہندوستان گیا، دیوبند گیا، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں بھی حاضر ہوا، کیونکہ میرے دادا حضرت مولانا خیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں بہت پیار کا، بہت محبت کا تعلق تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میرے والد حضرت مولانا محمد شریف صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ کا بیعت کا اور اصلاح کا تعلق حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد میرے والد مرحوم نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت جاری رکھی اپنی اصلاح کے سلسلے میں۔ وہ تمام خطوط میرے پاس محفوظ ہیں، میں نے پڑھے ہیں اور اکثر میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں۔ تو ایک خط میں میرے والد نے اپنے شیخ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت، پاکستان بننے سے پہلے آپ کی سال میں 2 مرتبہ زیارت ہو جاتی تھی، اور ہم آپ کی ملاقات کر لیتے تھے، آپ کے بیانات سن لیتے تھے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے جلسے میں تشریف لاتے تھے، اور ایک مرتبہ جالندھر خیر المدارس کے جلسے میں تشریف لاتے تھے۔ اب تو پاکستان الگ ملک ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا، اب درمیان میں بارڈر آ گیا، اس لیے ہم اس سے بھی محروم ہو گئے۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے طریقے کے مطابق اسی جگہ پر لکیر کھینچ کر حاشیے پر لکھا ہمارے والد کو کہ آپ سے زیادہ قلق اور دکھ تو مجھے ہے کہ میں اپنی خیر کے لیے جالندھر پہنچنے کے ہیلے تلاش کیا کرتا تھا، مگر افسوس کہ وہ کارخانہ خیری درم برم ہو گیا۔ اس میں بھی خیر ہوگی، کیونکہ ہر چہ مردی مولا از ہمہ اولا۔ آپ ان لفظوں سے اندازہ لگائیں کہ کتنی محبت ہے۔ پھر اگلے خط میں لکھا کہ میں آپ کو آپ کے والد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کرتا ہوں، اب آپ اپنا اصلاحی تعلق اپنے والد سے قائم کر لیں اور وہ میری وکالت فرمائیں گے۔ پھر فوراً لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ میں نے ان کو وکیل لکھ دیا، کیونکہ وکیل افضل ہے موکل سے۔ بہرحال یہ جرت بھی میں نے ان کے ساتھ اپنے بے تکلف تعلق کی وجہ سے کی۔ آپ کے لیے وہ نعم البدل ثابت ہوں گے، میرے لیے نعم الوکیل ثابت ہوں گے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان حضرات کا کیا آپس میں تعلق تھا۔ تو میں دیوبند میں حاضر ہوا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر حاضر ہوا، تو گھر والوں نے بتایا وہ قاری صاحب کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور ان دنوں میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ غم زدہ اور افسردہ بھی بہت تھے۔ اپنوں نے اور غیروں نے حضرت قاری صاحب کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے بتایا کہ چند دن پہلے حضرت قاری طیب صاحب رات کو سو رہے تھے، نیند میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ موت پر بیان کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے ٹیپ لگا دی، اس طرح پر بیان کیا جیسے بیداری میں کرتے ہیں، پورا فلسفہ موت پر، گویا نیند میں بھی اب خواب میں بھی موت کی طرف دھیان تھا۔ بیداری میں تو تھا ہی، نیند میں بھی موت کی طرف توجہ تھی، خواب میں بھی ادھر تھی۔ تو قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ موت جیسے گھبراہٹ کی چیز ہے، جیسے موت صدمے والی چیز ہے، موت کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے، وہاں فرمایا یہ موت نعمت بھی ہے، یہ موت رحمت بھی ہے، اس لیے کہ یہ بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ موت کا سلسلہ جو اللہ نے جاری کیا، جو سنت اللہ ہے، اگر یہ موت نہ ہوتی تو پھر بہت سوں کی صلاحیتیں چھپی رہتی۔ فرمایا اگر امام الانبیاء رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دنیا میں رہتے تو جانشین پیغمبر امام الصحابہ
مزاج شناس رسول خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتیں کیسے کھلتی؟ اگر ابو بکر صدیق ہمیشہ رہتے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی تھیں وہ کیسے دنیا کے سامنے آتی؟ اگر وہ ہمیشہ رہتے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارنامے کیسے سامنے آتے؟ تو فرمایا اس نظام میں بھی حکمتیں ہیں کہ بڑے جائیں گے اور ان کی جگہ پر چھوٹے آئیں گے اور ان چھوٹوں کی صلاحیتیں بھی ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے گا۔ اس لحاظ سے حضرت قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اللہ کے نظام و سنت کے مطابق جانا تھا مگر کامیاب گئے۔ اب ہمارے ان عزیزوں کی صلاحیتیں انشاءاللہ ظاہر ہوں گی۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا